يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. آج ہماری اس نشست میں جو عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا اس کا تعلق ہے منکرین حدیث میں سے سر سید احمد عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز اور حافظ اسلم جیراج پوری، ان کا تعارف۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ احادیث کا جو انکار ہے نا، سب باتیں لکھنی اچھی بات ہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ لینے سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو جو لکھنے والی ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کو لکھوا بھی دوں گا۔ معتزلہ ایک فرقہ دنیا میں گزرا ہے جو آج کل نئی شکل میں انکار حدیث کے نام سے موجود ہے۔ معتزلہ کا جو بانی تھا نا، وہ تھا واصل بن عطا۔ واصل بن عطا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی تھے۔ ان کے ایک حلقہ میں درس میں ایک سوال ہوا کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دو موقف معروف تھے، ایک مرجیہ کا اور ایک اہل سنت والجماعت کا۔ مرجیہ یہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ کر بھی لے تو اس آدمی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک نچلی حد تھی کہ جو مرضی کرتے رہو صحیح ہے۔ دوسرا گروہ ایک خارجیوں کا تھا جو یہ کہتے تھے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہو گیا، باہر نکل۔ ایک نے کہا کہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، جتنا مرضی کبیرہ گناہ کر لے وہ بالکل ٹھیک، ایمان 100% برابر ہے، یہ مرجیہ تھا۔ ایک نے کہہ دیا اس کا ایمان بالکل ہی ضائع ہے ہی نہیں، کافر ہو گیا، یہ خارجیوں کا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا درمیان میں، نہ تو وہ کافر ہوا ہے اور نہ ہی اسلام سے خارج ہوا ہے،
اور نہ ہی اس کا ایمان پورا ہے. ایمان میں کمی آئی ہے، یعنی مرجیہ کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں ایمان پورا ہے. نہیں، ایمان میں کمی آئی ہے. اور خارجیہ کا بھی غلط ہے جو کہتے ہیں نکل گیا. نہیں، ابھی ایمان میں داخل ہے. انہوں نے یہ جواب دیا. تو ایک بندہ واصل بن عطا، اسے یہ جواب پسند نہیں آیا. اس نے کہا نہیں نہیں، وہ بندہ منافق ہوگا جو اسلام قبول کر کے بھی کبیرہ گناہ کرے. ہم آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتے ہیں. اور وہ اپنے چند بندے لے کر نا الگ ہو گیا، پیچھے جا کر بیٹھ. اعتزال، الگ ہو گیا. اسی سے معتزل، اسم فاعل الگ ہونے والا. معتزلہ، ایسا گروہ جو الگ ہونے والا ہے. یہ اس وقت الگ ہوا اور اس نے پھر اپنے عجیب و غریب عقائد و نظریات اس نے بنائے. واصل بن عطا المعتزلی. اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں میں انکار حدیث کا فتنہ موجود ہے. سب سے پہلے حدیث کا جو کھل کر انکار کرنے والا گروہ تھا وہ یہی معتزلی، واصل بن عطا معتزلی گروہ تھا. اس کے بعد جو ہمارا آج کا عنوان ہے، ہمارے پاک و ہند میں سب سے پہلے جس نے حدیث کا انکار کیا وہ سر سید احمد خان تھے. عرب، یہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے. 1817 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے. سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. پڑھنے چلے گئے یورپ میں، وہاں سے پڑھ کر واپس آئے اور یورپ کے فلسفے سے وہ بڑے متاثر تھے اور وہاں کے لوگوں کی باتوں سے اور ان کی سائنس سے بڑے متاثر. 1877 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کالج کا آغاز کیا. 1817 میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو 1877 میں علی گڑھ کالج کی داغ بیگ ڈال دی، بنیاد رکھی. اور انہوں نے اس وقت یونان کے فلسفے کو اپنا سب سے قیمتی ہتھیار بنایا اور انہوں نے اسلام کو اور فلسفے کو اپنے لحاظ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی. اپنے لحاظ سے اپنی طاقت کے مطابق فلسفہ اور قرآن و سنت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کوشش میں بری طرح ناکام رہے. کیا ہوا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ عقل کو، فہم کو سنت اور شریعت کے مطابق بناتے، لیکن انہوں نے شریعت کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کی اور جب ساری باتیں عقل کے تابع نہ ہوئیں تو انہوں نے حدیثوں کا انکار کر. ہر بات نہ اصل میں عقل میں آنے والی نہیں ہوتی. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہودیوں نے سوال کیا تھا نا نبی علیہ السلام سے کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سمجھایا اب روح کیا ہے عقلی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے روح سمجھا دو. نہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں
جو انسانی عقل سے بڑی ہوتی ہے اور ہر انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، وہاں صرف ایمان بالغیب قبول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھا دیا کہ ان کو کہہ دو کہ روح اللہ کا حکم ہے، تمہارے پاس علم تھوڑا ہے، تم اپنے علم کی بنا پر عقل کو سمجھ سکتے، روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے وضو کرو۔ وضو میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح، کانوں کا مسح، پاؤں۔ لیکن جہاں سے ہوا خارج ہوئی وہاں تو دھویا ہی نہیں گیا، وضو ہو گیا۔ یہ کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانی عقل سے اوپر ہوتی ہیں، تو ہر بات کا عقل میں آنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن سر سید احمد خان صاحب چونکہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے اور وہ صرف اور صرف ہر چیز کی پیچھے منطق اور لاجک، اس کی وجہ، سبب اور ہر چیز کو عقل کے تابع کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے برے صغیر میں آ کر عقل کا راج دیا اور حدیثوں کا انکار کیا سب سے پہلے۔ اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی اور اس کے اندر انہوں نے معجزات کا سب کا انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کے معجزات، حتیٰ کہ قرآن کے اندر بھی جو معجزات ہیں ان سب معجزات کا انکار صرف اسی وجہ سے کیا کہ یہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کیسے بن گئی؟ نہیں، وہ ان کو شبہ پڑا تھا، وہ سانپ نہیں بنی تھی۔ اسی طرح جو باقی سارے معجزات ہیں نا، سب معجزات کا انکار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ برے صغیر میں سب سے پہلے انکار حدیث کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ وجہ کیا بنی؟ یورپ کے فلسفے سے متاثر تھے اور انہوں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ میں نے ساری شریعت کو عقل کے ساتھ ملا کر بیان کرنا، لیکن جو باتیں وہ عقل کے ساتھ حل نہ کر سکے تو انہوں نے ان حدیثوں کا بھی انکار اور ان آیات کی بھی تعویل اور ان معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ یورپ کے فلسفے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء تھا کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، یہ پہلے بندر تھا یا کچھ اور تھا، اور بنتے 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 یہ انسان بن گیا۔ انسان الگ مخلوق، جن الگ مخلوق، فرشتے الگ مخلوق، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جن الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں، انسان الگ مخلوق ہے، اور انسان کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اس کا بھی انکار سر سید احمد خان نے کر دیا، اور وہی جو سائنسدانوں کا نظریہ تھا، ڈارون کا نظریہ تھا کہ پہلے ایک بندر تھے اور بدلتی 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 شکل انسانوں میں تبدیل ہو گئی۔ اور وہ جو قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کو پیدا کرنا ہے، کہتے آدم نہیں، آدم سے مراد انسانیت۔ تو وہ سارے انسانوں کو اللہ نے بندروں سے آہستہ آہستہ بدل کر انسان بنا دیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 1817 میں پیدا ہوئے، 1877 میں علی گڑھ کالج بنایا، اس کے اندر پھر انہوں نے اپنے ان سارے عقائد و نظریات کا پرچار کیا اور فلسفے اور عقل کی بنا پر حدیثوں کا انکار کیا، اور 1898 میں یہ وفات پا گئے۔ ان کے بعد ایک آئے تھے عبداللہ چکڑالوی صاحب، عبداللہ چکڑالوی، یہ گرداسپور علاقہ تھا ہندوستان کے اندر، اس کا ایک گرداسپور ضلع ہے، ضلع گرداسپور ہے، اس کا ایک علاقہ ہے چکڑالہ، تو وہاں کے رہنے والے تھے عبداللہ چکڑالوی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے صحیح العقیدہ مسلمان تھے، صحیح العقیدہ،
قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے، بلکہ سیدھے لفظوں میں اگر آپ کہہ لیں تو یہ اہل حدیث تھے، بالکل صحیح تھے۔ لیکن بعد میں شیطان نے ان کو ورغلا دیا، آگے ان کی اولاد بھی اہل حدیث ہی تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی آق کر دیا۔ ان کی اولاد میں بھی ابراہیم ان کا بیٹا ایک پائے کا عالم اہل حدیث تھا، اور وہ یہ جلال پور کے علاقے کو جانتے ہیں آپ، ملتان کے آگے ہیں جہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس وہاں کے علاقے کے موجود بھی ہیں، سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ وہاں موجود ہیں۔ ان سے پہلے اس علاقے میں سب سے پہلے جس آدمی نے اہل حدیث کا مسلک متعارف کروایا وہ ان کا بیٹا ابراہیم تھا، عبداللہ چکڑالوی، یہ لاہور کے رہنے والے تھے، اور چینیا والی مسجد کے اندر بھی کچھ دیر یہ خطابت کرتے تھے، لیکن شیطان کا داؤ چل گیا تو یہ بعد میں کلی طور پر تمام حدیثوں کا انکار کر بیٹھے۔ سر سید احمد خان نا ان حدیثوں کا انکار کرتے تھے جو ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، کچھ کو مان بھی لیتے تھے جو عقل میں آ جاتی تھی، لیکن عبداللہ چکڑالوی صاحب یہ کلی طور پر ہی تمام حدیثوں کا انکار کرتے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن کے ایک ایک حرف اور لفظ کو ماننا فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کے ساتھ کسی اور لفظ اور حرف کو نہ مانا جائے، یعنی قرآن کے کامل الفاظ، حروف، جملوں کو جہاں ماننا فرض ہے وہاں یہ بھی فرض ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے، اور وہ دلیل دیتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے عبداللہ چکڑالوی صاحب کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا، قرآن مجید ان الحکم الا للہ۔ دوسری دلیل دیتے الا لہ الخلق والامر، سنو پیدائش بھی اللہ کا حق ہے، پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اور حکم چلانا بھی صرف اللہ کا کام ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے تھے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تین دلیلیں دیتے تھے عبداللہ چکڑالوی صاحب، الا لہ الحکم والامر، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے ساتھ کسی نبی کا بھی حکم نہیں چلے گا، حکم صرف اللہ کا۔ الا لہ الخلق والامر، حکم صرف اللہ کا، کسی پیغمبر کا بھی حکم یعنی حدیث نہیں چلے گی۔ ولا یشرک فی حکمی احدا، وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نبی علیہ السلام بھی حکم دے دے تو وہ مانا نہیں جائے گا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تفسیر میں یا قرآن کے ساتھ کسی حدیث کو مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، یہاں تک یہ کہنے والا تھا۔ حالانکہ اس کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ جس اللہ نے قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں بھیجی ہیں کہ اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم ہے، وہ اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا، اسی اللہ نے 20 جگہ پر کہہ دیا کہ میں ہی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نبی کی بات بھی مان لو۔ تو جب ہم نبی کی بات مانیں گے تو تب بھی کس کا حکم مانیں گے؟ اللہ کا ہی حکم مانیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ کہ انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ حکم صرف اللہ کا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم دیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے نبی کی بات مانو، اللہ نے تو کہا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو،
اللہ نے ہی تو کہا ہے کہ جو جو وہ رسول دے دے اس کو مان لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اگر ہم رسول کی حدیث مان رہے ہیں تو گویا کہ ہم کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اللہ کا ہی حکم مان رہے ہیں۔ تو یہ عبداللہ چکرالوی صاحب یہ سر سید احمد خان صاحب کے بعد آئے تھے، اور انہوں نے کلی طور پر تمام حدیثوں کا انکار کر دیا تھا، اور ان کے مطابق حدیث کو ماننے والا مشرک بن جاتا۔ انہوں نے نا اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، باہر نکال کہ تو میرا صحیح بچہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جس واقعہ کو نا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اسری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر۔ اس میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہوا ہے کہ ان کا بیٹا جو ابراہیم تھا نا، وہ لاہور میں آیا، اس کو پتا چلا کہ میرے ابو نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو آ کر ملے، کہا ابو جان ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے، آپ حدیث کو نہیں مانتے، میں مانتا ہوں، لیکن چونکہ میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا، تو بیٹا ہونے کے ناطے جائیداد کا وارث تو ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے نا اولاد کو وراثت ملے گی، حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ چلو قرآن تو مانتے ہو نا، تو آپ کے مطابق تو میں وارث بنتا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ مسلمان کافر کا نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا نہیں بنے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اولاد کو وراثت ملے گی۔ تو اس نے کہا ابو جان میرے نزدیک تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ میں حدیث مانتا ہوں، آپ کے نزدیک تو میری وراثت بنتی ہے، اور آپ نے مجھے فارغ کیوں کیا ہے؟ آپ وراثت دیں مجھے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولاد کو وراثت ملے گی، آپ دیں مجھے۔ وہ چپ کر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہاں ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو وہ دیکھا نا، تو وہ اپنے پلنگ پر اس طرح نا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اور پیچھے تکیا تھا، پیٹ بڑا ہوا تھا اور خاموش تھا، اور وہ کہنے لگا پتر جو قرآن چاہے للہ چنگا رہے گا۔ کہتے ہیں مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی، الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول ما وجدتم فی کتاب اللہ فخذوه فحلوا وما لا وجدتم۔ اس طرح کا حدیث ہے کہ میں نے اس وقت حدیث سنائی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے کہا تھا، اور مجھے پورا یقین آ گیا کہ وہ شاید میرے ابو کے بارے میں کہا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک بڑا پیٹ موٹے والا، رجے ہوئے پیٹ والا ایک آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھے ٹیک لگائے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ جو جو باتیں صرف تمہیں قرآن میں مل جائے نا، صرف وہ بات لے لو، اور جو اس میں نہ ہو وہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ جب میرے ابو نے وہ بات کہی نا کہ پتر جو قرآن میں ہے لے لے، باقی سب چھوڑ دو، فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی، اور میں نے وہ حدیث اپنے ابو کو سنائی، اور خاموش ہو کر میں وہاں سے نکل پڑا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی وہ بات میرے ابو کے اوپر پوری فٹ آ رہی، وہ پوری اس کے اوپر ثابت ہو رہی تھی، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو بات صرف قرآن میں ہے وہ لے لو، جو بات قرآن میں نہیں ہے چھوڑ دو۔ یہ پاک و ہند میں کلی طور پر حدیث کا انکار کرنے والا عبداللہ چکڑالوی تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آیا نا، وہ تھا حافظ اسلم جیراج پوری۔ جیراج پوری یہ یو پی ایک ضلع ہے، اعظم گڑھ، ہندوستان کے اندر نا یو پی بڑا مشہور علاقہ ہے، اس کے اندر ایک محلہ ہے جیراج پور۔ تو یہ وہاں کے رہنے والے تیسرے ہیں حافظ اسلم جیراج پوری۔
یہ بھی بہت بڑے دانشور اور مفکر تھے. فلسفہ، تاریخ، منطق بہت مہارت کے ساتھ ان کو یاد تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کا علم انہوں نے کہیں بھی نہیں پڑھا تھا. جیسا کہ آج کل بھی آپ کو بڑے بڑے نامور مل جائیں گے جنہوں نے دین کا علم کسی مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر نہیں پڑھا، لیکن نام بڑا ہے ان کا ذکر بڑا ہے. تو بہرحال حافظ اسلم جیراج پوری، انہوں نے 1906 کے اندر اسی علی گڑھ کالج میں سر سید احمد خان کے عقائد نظریات سے متاثر ہوئے اور وہاں لیکچرار لگ گئے. یہ نا میں ساری باتیں آپ کو ایک تمہیدی بتا رہا ہوں. آگے ہمیں جو ہمارا موضوع ہے نا وہ غلام احمد پرویز کا بھی ہے. تو معتزلہ سے آئے ہم سر سید پر، اور سر سید سے عبداللہ چکڑالوی پر. عبداللہ چکڑالوی کے شاگردوں میں کہہ لیں کہ یہ حافظ اسلم جیراج پوری ہے، اور یہ سر سید کا زیادہ دل دادا تھا. انہوں نے یہ بات لکھی کہ حدیث جو ہے یہ صرف اور صرف ایک تاریخ کی حیثیت ہے. جس طرح عام تاریخی واقعات ہے، اسی طرح یہ حدیث ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی نہیں. تاریخ کی کسی بات کو مان لو یا نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یہ حافظ اسلم جیراج پوری صاحب کا عقیدہ اور نظریہ تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث صرف اور صرف ایک تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے، تاریخی بات ہے. کوئی مان لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. اس کے ماننے نہ ماننے سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سر سید صاحب نے وہ حدیثیں مانی ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، وہ نہیں مانی جو عقل کے مخالف ہے. عبداللہ چکڑالوی صاحب نے کلی طور پر نہیں مانی. جو مانتا ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں. حافظ اسلم صاحب نے یہ کھلی چھٹی دے دی، جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے. یہ صرف تاریخی باتیں ہیں، تاریخ کی طرح ہیں. ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ماننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ان کا یہ کہنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن کہتا ہے کہ دین مکمل ہے، اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے شاگردوں میں سے سب سے قابل ترین شاگرد جو پیدا ہوا نا، اس کا نام ہے غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز یہ ویسے تو سرکاری ملازم تھے، یہ پڑھے پڑھے یہ بھی کوئی نہیں تھے، سرکاری ملازم تھے. ہوم ڈپارٹمنٹ میں یہ سیکشن افیسر تھے، محکمہ داخلہ، وزارت داخلہ وغیرہ میں یہ سرکاری افسر رہے. علامہ اقبال کے ساتھ نا ان کو بڑا تعلق تھا اور ان کا بڑا لگاؤ تھا. غلام احمد پرویز کا اردو ادب کے ساتھ اور عربی ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تھا. جب علامہ اقبال 1938 میں فوت ہو گئے نا، 1938 میں فوت ہوئے نا، تو ان کی یاد میں نا ایک مولانا سید نذیر نیازی صاحب نے
ایک شمارہ شائع کیا جس کا نام رکھا طلوع اسلام۔ آج کل نا مذہب، پرویزی مذہب جو ہے نا، ان کا ایک مجلہ نکلتا ہے طلوع اسلام۔ میں اس کی آپ کو پچھلی بیک گراؤنڈ بتانے لگا ہوں، یہ کیسے شروع۔ طلوع اسلام جو ہے نا، جس طرح آپ سمجھ لیں ہماری بخاری مسلم ہے نا، پرویزی فرقے کی جو سب سے مضبوط اور تھینٹک کتابیں ہیں نا، وہ طلوع اسلام سب سے۔ ان کا ایک مجلہ ہے طلوع اسلام جو ماہانہ شائع ہوتا ہے۔ تو یہ طلوع اسلام کیسے آیا؟ یہ مارز وجود میں ایسے آیا تھا کہ علامہ اقبال صاحب فوت ہو گئے 1938 میں۔ ان کے یاد میں، ان کے تذکرے میں سید نذیر نیازی صاحب نے ایک مجلہ شائع کیا جس کا نام رکھا طلوع اسلام، جہاں علامہ اقبال صاحب کے نظریات نقل کرنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ غلام احمد پرویز صاحب کو چونکہ علامہ اقبال سے بڑا پیار تھا، یہ مضمون لکھتے رہے اور یہ اس مجلے کے مدیر اعلیٰ بن گئے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ غلام احمد پرویز صاحب دہلی سے کراچی میں منتقل ہو گئے، کراچی آ گئے، اور یہ طلوع اسلام بھی کراچی میں آ گیا۔ 1947 سے 1955 تک یہ کراچی سے شائع ہوتا رہا، اور 1955 سے لے کر آج تک، 1955 سے لے کر 1955 میں نا غلام احمد پرویز صاحب نے نا جلدی ریٹائرمنٹ لے لی اور اثاثہ جمع کیا، اور لاہور گلبرگ بی بلاک اور کوٹھی نمبر 13 کے اندر، کوٹھی نمبر 25 کے اندر منتقل ہو گئے۔ لاہور نا گلبرگ میں آج بھی ان کا جو مین ہیڈ آفس ہے نا، وہ یہاں ہے۔ 1955 سے لے کر گلبرگ بی بلاک کوٹھی نمبر 25 میں یہ پرویزی منتقل ہوئے، اور آج تک ان کا ادارہ یہاں ہی کام کر رہا ہے۔ وہاں سے پھر یہ طلوع اسلام کا ادارہ اور ادارہ طلوع اسلام بن گیا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے سرفراز احمد صفدر گکھڑوی، یہ دیوبندیوں کے بڑے عالم تھے، اس کا پوتا عمار ناصر، وہ بھی اس ادارے میں دیوبندیوں کا بھی، وہ بھی بڑا اس کے اندر کرتا درد ہے۔ تو بہرحال جو پرویز صاحب نے جو کام کیا ہے نا، وہ سب سے خطرناک، سب سے۔ چونکہ غلام احمد پرویز صاحب ایک سرکاری افسر تھے اور پڑھے لکھے تھے، علامہ اقبال کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لگاؤ اور شغف تھا۔ انہوں نے کیا کیا، سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کے لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اور ان کے اندر وہ معتزلہ فرقے کی جو بنیادیں تھی نا، وہ ساری ان کے اندر ڈال دی۔ اب ان کا نظریہ حدیث کیا ہے؟ غلام احمد پرویز صاحب یہ بھی کلی طور پر حدیثوں کے منکر ہیں، کلی طور پر۔ اور اس کی وجہ غلام احمد پرویز صاحب بھی کلی طور پر حدیثوں کے منکر ہیں، اور اس کی وجہ، پہلی وہ وجہ سر سید والی، عقل کا تفوق، عقل کی برتری۔ جتنے بھی آپ کو نا منکرین حدیث ملیں گے نا، ان میں یہ بات مشترک ہوگی، وہ اپنی عقل اور اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہوں۔
تو عقل کی برتری کی وجہ سے انہوں نے حدیث کا رد کیا، عقل کی وجہ سے۔ بہت سارے مسائل میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن چونکہ عقل نہیں مان رہی ہوتی نا، اس کا انکار کر دیتے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ جو وہ یا عارفی صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے آپ کو بتا ہی دیا ہوگا کہ وہ تقلید جو ہے وہ انکار حدیث کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ بھی یہی بات ہے۔ دوسری، غلام احمد پرویز صاحب کا جو نظریہ دوسرا تھا نا، وہ جہمیہ والا بھی نظریہ ان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب صفات کا انکار، حدیثوں کا انکار، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار۔ یعنی جہمیہ والا کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بس زبان کی حد تک ہے۔ کیسا ہے؟ نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ وہ عرش پر ہے، نہ وہ اوپر ہے، بس ہے۔ کیسا ہے؟ بس ہے نہیں پتا، بس ہے۔ کیسا ہے؟ ساری صفات کا انکار۔ یہ بھی غلام احمد پرویز صاحب کا نظریہ۔ تیسری بات، غلام احمد پرویز صاحب بھی تقدیر کے اندر منکر ہے، یعنی نہ وہ جبریہ کے ساتھ ہیں کہ وہ کہیں کہ بندہ مجبور ہے، کہنے نہیں، ہر کام بندہ خود ہی کرتا ہے، ہاں خود ہی کرتا ہے۔ اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، نہیں، کہتے ہیں خود ہی کام کرتا ہے، خود ہی سزا ملتی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس کے قائل ہیں، اور نہ یہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے گناہ کرواتا نہیں، خود ہی بندہ گناہ کرتا ہے، خود ہی نیکی کرتا ہے، اور خود ہی ثواب ملتا ہے اور خود ہی گناہ ملتا ہے۔ اب غلام احمد پرویز صاحب نے کیا کیا؟ صرف قرآن لیا اور قرآن کو عربی گرامر اور عربی لغت کی بنا پر سمجھنے کی کوشش کی۔ قرآن کو صرف عربی گرامر اور عربی لغت کی بنا پر سمجھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ تمام الفاظ جو تفسیر طلب تھے ان سب کا معنی وہ غلط کر بیٹھے۔ جنت سے مراد وہ جنت نہیں لیتے جو ہمارے ہاں جنت کا تصور ہے نا، کہ ایک محل ہے، وہاں کھانے کی چیزیں ملیں گی، پینے کی چیزیں ملیں گی، بیویاں ہوں گی، پلنگ ہوں گے، وہ جو سارا تصور ہو جو آپ سنتے جنت کے نظارے، غلام احمد پرویز صاحب کے نزدیک جنت کا وہ معنی نہیں۔ کہتے ہیں جنت کا مطلب ہے زندگی سوکھی گزر جائے، یہ جنت ہے، وہ آگے والا جنت کا کوئی چکر نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف عربی گرامر اور لغت کے اعتبار سے وہ ساری باتیں سمجھ رہے۔ جہنم کا بھی وہی کہ جس کی زندگی دکھوں میں گزر رہی ہے وہ جہنم ہے۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد بھی وہ کوئی الگ مخلوق نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ طاقتور قوت والی جماعتیں جو ہے نا، گروہ فوجی، وہ فرشتے، قوت والے فوجی گروہ وہ فرشتے، وہ غالب آ جاتے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے۔ اس طرح کی وہ ساری باتیں، بہرحال وہ لمبی بات ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب کا نظریہ، میں وہ بار بار آپ کو ان کا فرق سمجھا رہا ہوں سب کا، کہ وہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ پھر آپ کو حدیث کی حجیت کے حوالے سے چند باتیں بتاتا ہوں۔ سر سید احمد خان یہ کیسے حدیث کا انکار کرتا ہے؟ عقل کا تفوق ہے، جو عقل کے مطابق ہے صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ وجہ کیا بنی؟ یورپ سے پڑھ کر آیا، سائنس فلسفہ منطق اس کے دماغ میں بیٹھا ہے، اس نے یہ سوچا اپنی طرف سے قرآن اور سائنس، حدیث اور سائنس کو ملا کر پیش کروں، لیکن جو مل گیا وہ مان لیا، جو نہیں ملا وہ قرآن کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار۔ عبداللہ چکڑالوی نے کلی طور پر ہی
انکار۔ حافظ اسلم جراج پوری نے اس نے کہا تاریخی باتیں مانو نہ مانو سب رستہ کھلے۔ غلام احمد پرویز صاحب نے کلی طور پر انکار۔ وجہ یہ صرف اور صرف دنیا دار تھا، عربی ادب پڑھا تھا، اردو ادب پڑھا تھا، قائد اعظم علامہ اقبال کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، تو اس نے بس گرامر، صرف گرامر اور عربی لغت کی وجہ سے جو باتیں سمجھ آئی، حتیٰ کہ قرآن کا بھی سارا معنی مفہوم بدل کر رکھ دیا یہ غلام احمد پرویز نے۔ اب ان کی جو مین وجہ ہے، ان سب کے نزدیک نا یہ جو حدیث ہے نا، حدیث اصل میں وہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تاریخی بات ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، اور وہ ہمیں دلیل دیتے ہیں ہم سے۔ وہ ایک تو نا الیوم اکملت لکم دینکم، دوسری وہ کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید پوری تفصیل لکل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ بس اب قرآن ہی کافی ہے، اب کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں۔ غلام احمد پرویز صاحب نے بھی یہی باتیں کہی ہیں کہ اب حدیث کو ماننا اور نہ ماننا برابر ہے۔ ماننے سے قرآن کا ہم کوئی معنی بدل نہیں سکتے، اور نہ ماننے سے قرآن کے کسی معنی میں تبدیلی نہیں ہے۔ وجہ پیچھے جو لاجک ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور حدیث چونکہ نازل کردہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم حدیث کو نہیں مانیں۔ لیکن قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اسی طرح کی ہے جس طرح قرآن نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ شورى کے آخری رکوع کی میں نے آیت سب سے پہلے آپ کو تلاوت کر کے سنائی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے، ہاں 3 طریقوں سے بات کر لیتے۔ وحی کے 3 طریقے یہاں بیان ہوئے، الا وحین، مگر وحی۔ وحین سے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دل میں یا ذہن میں کوئی بات القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ یہ وحی کی پہلی قسم ہے، الہام، یہ وحی کی پہلی قسم۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بھی وہی قسم کا ذکر ہے۔ تو وحی کی پہلی قسم کیا ہے؟ الہام، ذہن میں القاء۔ او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، یہ وہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا جو اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے۔ او يُرْسِلَ رَسُولًا، یا پھر تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے۔ رسول بھی 2 طریقے سے آتا ہے، یا تو رسول انسانی شکل میں آ جاتا ہے، جبریل علیہ السلام جیسے انسانی شکل میں آتے تھے، یا پھر وہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ وحی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ ایک وحین، القاء و الہام، دوسری من وراء حجاب، کلام ڈائریکٹ، تیسرا یرسل رسولا، جبریل کے ذریعے۔ جو القاء و الہام، اس کی دوسری مثال انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کلام کی دوسری مثال وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور فرشتہ بھیجنے کے
کتنے طریقے ہیں؟ 2. یا تو فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا یا فرشتہ بھی چھپے ہوئے آئے گا. انسانی شکل میں جیسا جبریل علیہ السلام آ جایا کرتے تھے، اور چھپ کر آنے میں جیسے کہ قرآن مجید کی آیات نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی، جبریل علیہ السلام لے کر آتے، لیکن جبریل نظر نہیں آتے تھے. یہ 3 قسمیں ہیں وحی کی. اب ان تینوں قسموں سے جو بات بھی نازل ہوگی نا، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین اور شریعت ہوگا. تو قرآن جو ہے ان میں سے صرف ایک طریقے سے آیا ہے، تو باقی 2 طریقوں سے پھر کیا آیا؟ قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے طریقے ہیں 3. ایک طریقے سے ہو گیا قرآن، تو باقی 2 سے وہ کیا ہے؟ وہ وحی کدھر ہے، کہاں ہے، ہمیں بتائی جائے. وہ لازمی طور پر وہ حدیث والی وحی، وہ لازمی طور پر یہ قرآن کی تفسیر والی وحی، اور اسی کو ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید سورۃ الاعراف میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو نازل کردہ ہے. اور نازل ہونے میں یہ صرف قرآن نہیں ہے، نازل ہونے میں حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. دلیل کہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے 5ویں سپارے میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم سفر کرو نا زمین میں، تو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز قصر کر لیا. اب قصر نماز اور قصر نماز کے سارے احکامات کہاں کہاں، کب، کتنی دیر، کیسے کیسے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں. قصر نماز اور اس کے وہ سارے احکامات قرآن مجید میں نہیں ہیں. اور قرآن مجید ہی دوسری جگہ پر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ لکھ لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 239، 239. جب تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، تو جیسے چاہو نماز پڑھ لو. جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم اللہ کو یاد کرو اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں تھے جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حالت خوف میں دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے جیسے مرضی نماز پڑھو، لیکن حالت امن میں کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے تمہیں سکھایا ہے.
اب پورے قرآن میں نماز سکھانے کا ذکر موجود نہیں۔ اب دو ہی باتیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یا تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں غلطی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ سکھایا ہے، حالانکہ سکھایا سکھویا کوئی نہیں، یا پھر وہ بات ماننی پڑے گی کہ میرے اللہ نے سکھایا ہے، کہاں سکھایا ہے؟ دوسری وحی کے ذریعے سکھایا ہے، اور وہ ہے حدیث۔ اور واقعتاً ہم جب اس وحی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اللہ نے سکھایا ہے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں آپ کو بیت اللہ کے سامنے پڑھائی ہیں۔ جبریل امام تھے اور نبی علیہ السلام مقتدی تھے۔ اگلے دن پھر آ گئے، 5 نمازیں اور پڑھائیں۔ جب آپ اس وحی کو تسلیم کرو گے تو آپ اس آیت کو صحیح طور پر مان سکتے ہیں، اور اگر اس وحی کا انکار کر دو گے کہ نہیں وہ کوئی وحی نہیں ہے، صرف وحی قرآن ہی قرآن ہے، صرف اسی میں ساری باتیں موجود ہیں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو پورے قرآن کے 30 سپاروں میں ہمیں وہ نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ سکھانے کا کوئی اور طریقہ بھی موجود ہے، یا یہ کہہ دو کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، یا پھر یہ کہہ دو کہ قرآن ناقص ہے۔ تو پھر صحیح بات یہی ہوگی کہ قرآن بھی کامل ہے اور قرآن سچا بھی ہے، اور سکھایا کہاں ہے اس نے؟ دوسری وحی کے ذریعے، یعنی وحی خفی کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یہ قرآن میں نماز سکھائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بات بھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کتنی؟ پتہ نہیں۔ صلوات جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ تو 3000 پر بھی بولا جائے گا۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، کتنی نمازیں؟ پتہ ہی نہیں۔ قرآن میں واضح طور پر 5 نمازوں کا ذکر نہیں، اور اگلا مسئلہ اس سے بھی بڑھ کر واضح طور پر قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں، واضح طور پر۔ والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت ہے۔ درمیان کا پتہ تو تب چلے گا جب کسی چیز کی گنتی معلوم ہو، تو تبھی درمیان پتہ چلے گا نا، اور اگر گنتی معلوم نہیں تو درمیان کا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے آپ کو کسی رقبے کی پیمائش ہی معلوم نہیں کہ کتنے فٹ ہے، تو درمیان آپ کیسے نکالیں گے؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز کی۔ اور پورے قرآن میں نہ تو نمازوں کی تعداد موجود ہے اور نہ درمیانی نماز کا ذکر موجود ہے، اور جب نمازوں کا ہی پتہ نہیں تو درمیانی نماز کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور جب آپ حدیث ملائیں گے ساتھ تو تب آپ کو پتہ چلے گا۔ صرف قرآن کے ذریعے آپ اس آیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بات بھی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومنوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے مالوں میں ایک مقرر معلوم حق یتیموں مسکینوں کا بھی ہے۔ مومنوں کے مالوں میں یتیموں مسکینوں کے لیے بھی ایک معلوم حق ہے۔ وہ کتنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے معلوم ہے، تو وہ معلوم کتنا ہے؟ پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے کہ 2.5% جو ہے 40واں حصہ پورے قرآن میں نہیں، اور قرآن کہتا ہے معلوم ہے، تو معلوم کہاں ہے؟ وہ حدیث میں معلوم ہے، قرآن میں کسی جگہ پر نہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، پورے قرآن میں حج کے مہینے نہیں، پورے قرآن میں
حج کے مہینے نہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ کوئی راز کی بات کی، وہ راز کی بات کیا تھی پورے قرآن میں نہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وہ سورت تحریم والا واقعہ، وہ سارا شہد پینے والا واقعہ، وہ پورے قرآن میں وہ راز کی بات کی وضاحت نہیں، وہ واقعہ سارا حدیث میں ہے۔ اور جب تک وہ راز کی بات نہیں بتائی جائے گی، یہ بات اور یہ آیت اور یہ پورا سسٹم اور یہ پوری آیات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، عبس وتولی، اس پیغمبر نے تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ کیوں موڑا؟ وجہ، پیچھے سبب، وہ جس وقت تک حدیث نہیں لگاؤ گے سمجھ نہیں آئے۔ کس سے موڑا؟ وہ کون تھا؟ جس وقت تک حدیث نہیں لگاؤ گے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان تمام آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں ایک اور بڑی دلیل ہے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، ان شکاری جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو تم نے وہ باتیں سکھائی جو تم کو اللہ نے سکھائی۔ وما علمتم من الجوارح، سورۃ مائدہ میں جو آتی نا، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ، کتوں کو سکھاؤ، تو علمونہن، تم ان کو وہ پریکٹس کرواتے ہو، سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکار کا طریقہ پورے قرآن میں کہاں سکھایا؟ پورے قرآن میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں شکار کا جو طریقہ سکھایا ہے، اگر وہی طریقہ تم اپنے جانوروں اور کتوں کو سکھا دو تو اس کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا ہے، تو پورے قرآن میں شکار کا طریقہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شکار کرنا ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہے، یہاں شکار کرنا ہے، چوٹ لگانی ہے، کوئی چیز مارنی ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا، اور قرآن کہتا ہے سکھایا مما علمکم اللہ، جو تم کو اللہ نے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی بتا، اگر قرآن کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، تو پھر اللہ نے تمہیں کہاں سکھایا بتا؟ لیکن اس کا جواب وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، سورۃ حشر 28ویں سپارے میں، کہ تم نے جتنی بھی کھجور کی ٹہنیاں یا کھجور کے درخت کاٹے ہیں نا، یہ اللہ کے حکم سے۔ ہوا یہ تھا کہ بنو نذیر قبیلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر ہمارے بندوں میں سے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے گا نا، تو تم نے ہمارے ساتھ مل کر نا اس کی دیت دینی ہے، اور اگر تمہارے میں سے کوئی کسی کو قتل کر دے گا نا تو 100 اونٹ دینے بڑے مشکل ہوتے تھے، تو چلو ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے، 50 کر کے نا اس کو دے دیں گے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک آدمی سے قتل ہو گیا، اب مسلمانوں نے 50 دینے تھے، تو 50 کس نے دینے تھے؟ بنو نذیر نے۔ یہ معاہدہ تھا کہ مشکل کے وقت میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم ہمارا ساتھ دو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا ہاں بیٹھو ذرا تھلے بیٹھو، استنو ہونی دنے۔ بڑے بدبخت تھے، آپ کو اس قلعے کی دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور دل میں سوچا
کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے. اوپر سے جا کر وہ جو چھوٹے ہوتے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، وہ پتھر کی چکی ہوتی تھی نا آگ کے ساتھ، وہ بڑا پارٹ ہوتا تھا، میرے خیال 20 کلو کا ہوگا ہی میرے خیال سے، بڑا وزنی ہوتا. تو انہوں نے نا وہ لے کر پہنچ گئے اوپر دیوار پر اور اوپر سے سیدھا گرانے کا ارادہ کیا کہ اوپر سے گرائیں گے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے سر پر لگے گا اور آپ ختم ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو وحی کی کہ جلدی یہاں سے اٹھو اور نکل جاؤ. نبی علیہ السلام اٹھے اور نکل پڑے، چل پڑے، کسی سے کوئی بات نہیں. منافقوں نے باتیں بھی کی، لینے کی باری آئی تو چپ کر کے واپس آ گئے، بلا ان سے لو، لیتے ہیں نہیں، دینے کی باری بڑی جلدی دے. بہرحال منافقوں نے باتیں کی، آپ آگے. آپ کو پھر حکم ہوا کہ آپ لشکر تیار کرو، آپ ان کے ساتھ جنگ ہو. وعدہ توڑا ہے، خلاف ورزی کی ہے اور آپ کو مارنا چاہتے. نبی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا. اب پریشانی یہ ہے، ان کا جو قلعہ ہے نا اس کے چاروں طرف نا باغات ہیں، باغوں کے اندر درخت ہے، درخت کے اندر سے اب پیچھے تک دور تک سیدھا نظر نہیں آتا. دشمن کا سیدھا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کون سامنے سے آ رہا ہے کون کہاں چھپا ہے پتہ نہیں چلے گا. وہ تو مورچے بنے ہی ہوئے ہیں تو نقصان ہو سکتا تھا. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا یہ کاٹ دو سارے درخت. منافقوں نے باتیں کی، لو نواں دین آ گئی. کل تک ایہی کہندے سی لگی نہیں، درخت نہیں کٹنے، بوڑھوں کو نہیں مارنا، لو آج دیکھو سارے درخت. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائمہ علی اصولها فباذن اللہ. تم نے جتنے درخت کاٹے اور جتنے باقی چھوڑے، جس کو کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا اور جس کو چھوڑا وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑا. یہ قرآن کہتا ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی کاٹا اور اللہ کے حکم سے چھوڑا. یہ 30 سپاروں میں کوئی ایک جگہ دکھا دو جہاں دونوں حکموں میں سے کوئی حکم موجود ہے، یا کاٹنے والا یا چھوڑنے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہاں حکم؟ وہ وحی خفی، حدیث کی وحی کے ذریعے اللہ کا حکم ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وہ درخت کاٹے بھی ہیں، وہ درخت چھوڑے بھی. یہ دلائل ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری احادیث اللہ کی طرف سے وحی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ان کو حدیثوں کی صحیح سمجھ نہیں آتی نا تو حدیث کا انکار کر دیتے. تو مشکل یہ ہے کہ جو سبب حدیث کے انکار کرنے کا ہے نا وہی سبب قرآن کے انکار کا بھی بنتا ہے. اور جو بندہ منکر حدیث ہوتا ہے نا وہ لازمی طور پر منکر قرآن بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اب قرآن میں بھی ایسی بڑی باتیں آ جاتی ہیں جن کا مطلب سمجھ نہیں آتا، جن کا مفہوم سمجھ نہیں آتا. تو پھر اس وقت وہ نام کے چونکہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ قرآن کا غلط مفہوم پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ظاہری طور پر تو قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ قرآن کے منکر ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال آج کے درس کا جو خلاصہ ہے نا، انکار حدیث کی ابتدا معتزلہ وغیرہ سے ہوئی ہے. معتزلہ تابعین کے دور سے الگ ہوا ہے. اس کے بعد بر صغیر میں سر سید احمد خان سے ہوئی ہے. اس کے بعد عبداللہ چکرالوی صاحب آگے، اس کے بعد حافظ اسلم صاحب آگے، اس کے بعد غلام احمد پرویز صاحب آگے. اور پرویز صاحب ہمارے لاہور میں موجود ہیں. ان کی چند باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور وہ ایک چند آیات آپ کو میں نے لکھوائی ہیں. گلے کی خرابی کی وجہ سے بس زیادہ میں نہیں آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہے نا، ذرا بولنے میں مشکل پیش آ رہی. ویسے تو بے شمار حدیثیں آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور نازل شدہ ہے. لیکن اگر آپ یہ 10-15 جو ہیں اگر آپ ان کو بھی یاد کر لیں گے تو کوئی منکر حدیث بھی
آپ کو ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے گا۔ اور جو اعتراضات وہ احادیث پر کرتے ہیں نا، وہ سارے ہی اعتراضات قرآن پر بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کو وہ مان چکے ہوتے ہیں تو جو جواب وہ قرآن کا دیتے ہیں، پھر ہم وہی جواب جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ شیخ محترم، اگر ایک آدمی اگر اپنی شرائط قائم کر کے کہے کہ جو حدیث ان شرائط پر پوری اترے گی تو میں مانوں گا، اور وہ شرائط جمہور محدثین کے خلاف ہیں، ہاں تو وہ غلط ہی ہے۔ یعنی اپنی طرف سے اس نے حدیث کی قبولیت کی شرطیں بنا لیں کہ اگر ایسی حدیث ہوگی تو میں مانوں گا، اگر ایسی نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا، تو وہ بندہ بھی منکر حدیث میں ہی شمار ہوگا، وہ حدیث کا انکار کرنے والوں میں شامل ہوگا، اگرچہ وہ جزوی منکر ہوگا۔ جتنی احادیث کو قبول کرنے کی شرائط محدثین نے لکھی ہے نا، وہ در حقیقت اپنی طرف سے نہیں لکھی، وہ ساری شرائط قرآن و حدیث سے ہی اخذ کی ہوئی ہے۔ کسی بندے کو بھی ذاتی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی شرط مقرر کرے۔ قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننا فرض ہے۔ اب بس یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم بندوں کو چیک کرتے ہیں، اور وہ چیک کرنا بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اپنی عقل کے مطابق ہم کوئی شرط نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی شرط اپنی طرف سے کوئی نہیں لگا سکتے۔ جو کوئی شرط لگائے گا نا، مثال کے طور پر کہ میں تو صرف اسی آدمی کی روایت قبول کروں گا جو فقیہ ہوگا، تو یہ منکر حدیث ہی ہے، غیر فقیہ کی حدیث کا انکار ہو گیا۔ میں تو صرف اسی آدمی کی حدیث قبول کروں گا جو عرب کا رہنے والا ہوگا، میں عجمی کی روایت قبول نہیں کروں گا، تو یہ منکر حدیث ہے۔ کوئی بھی اپنی طرف سے شرط لگانا جو شرط کتاب و سنت میں نہ ہو، تو ایسی شرط لگانے والا بھی حدیث کا انکار ہی کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے، موضوع کے ساتھ متعلق تو نہیں ہے، بہرحال سوال بڑا اچھا ہے کہ تسی سانو کہندے جے ائمہ کی تقلید نہیں کرنی ہے، اور آپ تم کہتے ہو یہ راوی ضعیف ہے۔ بھئی تمہیں کس نے کہا ہے؟ فلاں امام نے کہا ہے، تو ضعیف کہنے میں فلاں امام کی مان لیتے ہو، تو جب تقلید کا مسئلہ آتا ہے تو فلاں امام کی نہیں مانتے ہو۔ تو ضعیف اور صحیح کہنے میں اگر تم بندوں کی بات مانتے ہو تو اس میں بھی ان کی بات مان لیا کرو، مسئلوں میں بھی۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ کسی کے حق میں گواہی یا کسی کے خلاف گواہی انسانوں کی قبول کرنی چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ گواہی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف وہ قبول کرنی چاہیے۔ ہم کسی کو صحیح کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں تو اس وقت کے لوگوں کی گواہیاں لیتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، جو جانتے ہیں، ان کی گواہیاں لیتے ہیں۔ تو یہ گواہی قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ اب گواہی اور تقلید کا فرق سمجھے۔ تقلید ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا، یہ تقلید ہے۔ تقلید کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا۔ قرآن نے یہ کہا، بزرگ نے یہ کہا، ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے،
ہم قرآن چھوڑ کر اس بزرگ کی بات مانیں، یہ تقلید ہے۔ تو تقلید ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں بات، اور وہ جو ہم اس کی بات مان رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں مان رہے، بلکہ وہ ہم اس کی کیا مان رہے ہیں؟ گواہی، اور گواہی ماننا تو قرآن مجید میں ہے۔ تقلید اور چیز ہے اور گواہی کو ماننا اور چیز ہے۔ گواہی مانی جا سکتی ہے، تقلید کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا، اور یہ نہیں مانا جا سکتا۔ کیا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک بندے کے بارے میں 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کسی کو، اور کسی کو وقتی طور پر پتہ چل جاتا ہے بندہ کیسا ہے، تو جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اچھا ہے، اس کو اچھا کہہ دیا، اس کی اچھی گواہی دے دی۔ جب پتہ چلا برا ہے، برا کہہ دیا۔ ہم اس کی تقلید نہیں کر رہے، ہم اس کی کیا مان رہے ہیں؟ گواہی۔ تو گواہی تو قرآن مجید میں ہے نا کہ مان لیا کرو گواہوں کی گواہی۔ تو تقلید ہوتا ہے قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا۔ ہاں، اگر اس کی گواہی قرآن حدیث کے مقابلے میں ہوگی تو وہ ہم نہیں مانیں گے۔ ویسے تو ہم دنیا میں کسی جب قاضی فیصلہ کرتا ہے کتنے لوگوں کی گواہیاں مانتا ہے، تو وہ تقلید تو نہیں کرتا نا۔ ابو حنیفہ صاحب بھی کوئی نہ کوئی بات مان ہی لیتے تھے نا کسی کی، تو وہ تقلید تو نہیں کرتے تھے نا۔ تقلید اور چیز ہے اور گواہی۔ نماز وتر کے بعد نوافل پڑھنے جائز ہیں یا نہیں؟ جی جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد 2 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھائی کا سوال ہے، احادیث کو بطور تاریخ ماننے والے منکرین حدیث، بطور تاریخ والے بلا کون ہیں؟ کوئی یاد بھی کیتا کہ نہیں؟ حافظ اسلم جے راجپوری ہیں، تو یہ غلام محمد پرویز بھی اس کا شاگردی ہے۔ تو احادیث کو بطور تاریخ ماننے والے منکرین حدیث اپنی ضرورت کے مطابق تو مانتے ہیں، تو ہماری مذکورہ دلائل کو وہ رد کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی مثبت جواب یہی ہے کہ آپ ان کو قرآن مجید کی وہ آیات سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب آپ ہمیں نا عملی طور پر بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا۔ جب وہ عملی طور پر ان احادیث کو مانیں گے تو پھر آپ ان سے ایک سوال کر لیجئے گا کہ کیا حدیث ساری کی ساری وحی ہیں یا کچھ وحی ہیں کچھ وحی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان سے حدیث پوچھیں گے، کوئی بھی پوچھیں جو وہ مانتے ہوں، جس کو وہ مان لیں گے نا، ان کو کوئی ایت مان دے جنا، اس کو آپ تاریخ سمجھ کر مان رہے ہیں یا حدیث سمجھ کر، تو ان کے اوپر جو مین بنیادی آپ فوکس رکھیں نا کہ کیا حدیث وحی ہے یا نہیں، یہ سوال ان کے ساتھ رکھیں۔ اگر تو وہ وحی کا انکار کریں تو آپ ان کو وحی ثابت کریں، اگر وہ وحی مان لیں تو پھر آپ ان کو اس بات پر لگائیں کہ وحی کی آدھی باتیں ماننا اور آدھی باتیں نہ ماننا، اس کی دلیل ہمیں دیں۔ تو آپ ان کو ثابت کرو۔ قرآن مجید میں وحی کے 3 طریقے ہیں، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو کہاں سکھایا؟ دکھاؤ۔ اللہ نے تمہیں بتایا، کہاں بتایا؟ ہمیں وہ چیزیں سمجھاؤ۔ تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے لازمی طور پر حدیث کی طرف جائے گا، اس کو پھر وہی مان لیا نا اس نے۔ جب وہی مان لیا ہے تو پھر آدھی وہی قبول اور آدھی وہی نہیں قبول، اس کی دلیل۔ سبحانک اللہم و بحمدک